کرونا نے جہاں پر ہماری زندگی، ہمارے رہن سہن، ہماری معیشت، ہمارے ایون مذہب اور ہمارے سماجی مسائل کے اوپر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، وہاں پر یہ ایک بہت بڑا، آج بھی ایک اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ایک بہت بڑا سائنٹیفک اور میڈیکل چیلنج ہے۔ پوری دنیا اس کو ایک سائنٹیفک اور میڈیکل چیلنج کے طور پر لے رہی ہے، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ آج بھی ہمارے ہاں بہت سے طبقات ایسے ہیں جو اس کو انتہائی غیر سنجیدگی کے ساتھ لے رہے ہیں، بلکہ اس کے اندر سے آج بھی یہودیوں کی کچھ سازش نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چند دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے ویکسین لگوائی اور اس کے ساتھ ہی ان کا کرونا بھی پازیٹیو آ گیا، تو اس کے بعد ایک خوف کی کیفیت ہے پورے ملک کے اندر۔ تو کچھ لوگوں نے اس کو سنجیدہ لینا شروع کیا ہے کہ اگر پرائم منسٹر بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو یہ واقعی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے۔ اور خاص کر یہ جو موجودہ لہر ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لہر ہے جو کرونا کی وہ قسم ہے جو یو کے سے ٹریول کر کے یہاں تک پہنچی ہے، اور یہ بہت جلدی اثر بھی کرتی ہے اور یہ بڑی مہلک اثرات بھی رکھتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس کی نظر ہو گئے، بہت سارے امپورٹنٹ لوگ لقمہ اجل بن گئے، بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے، بہت سارے لوگ اس کا شکار ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ آپ خبریں دیکھ رہے ہیں، لیکن آج بھی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اس میں سے کوئی سازش نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں سے کوئی یہودیوں کا عمل ایسا نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید یہودیوں نے یہ وائرس یہاں پہ بھیج دیا۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ اس پہ تحقیق ہوئی ہے پاکستان کے اندر بھی، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، پاکستان کے اداروں نے اس پہ بڑا کام کیا ہے، اور ایک سٹیج کے اوپر پاکستان کے جو حساس ادارے ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ بایولوجیکلی ایک وار کا حصہ ہے۔ بایو وار کا حصہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا اس پہ کام کر رہی ہے، اور اس کے بارے میں یہ رپورٹس بھی آئی ہیں کہ یہ وائرس لیبارٹری کا تیار کردہ، یہ جینون وائرس یا قدرتی وائرس نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ چونکہ کام بڑے خوفناک طریقے سے کرتا ہے، جسم کے کسی حصے میں داخل ہو جائے تو اس کے اثرات بڑے مہلک ہوتے ہیں، پھر انسان کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کا خوف اپنی جگہ، یہ ایک حقیقت ہے، یہ اپنی جگہ، لیکن فضل الرحمان صاحب اور مریم صاحبہ ان حالات کے اندر آج بھی جلسے جلوس کرنے جا رہے ہیں، اور خاص کر فضل الرحمان صاحب کو تو میں نے کبھی ماسک پہنے ہوئے بھی نہیں دیکھا، اور وہ پرائم منسٹر کے اوپر بھی طنز کر رہے تھے، اور یعنی میں حیران ہوں کہ ہم اس حد تک آگے چلے گئے ہیں سیاست کے اندر کہ سیاست کا جو معاملہ تھا وہ اب ذاتیات تک، گالیوں تک چلا گیا۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ جی لگتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا یا کرونا ٹھیک نہیں ہے یا ویکسین ٹھیک نہیں ہے، اور لگتا ہے یہ کرونا کا معاملہ نہیں ہے بلکہ سیاسی معاملہ ہے۔ تو اس طرح کے وہ طنز کر رہے تھے۔ تو میرا خیال ہے ایک تو ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، دوسرا کرونا کے نتیجے میں ہمارے مذہب سے لے کے ہماری معاشرت تک، معاشرت سے لے کے ہمارے بزنس تک اور ہماری ذاتی زندگیوں تک، ہمارے گھروں کے رہن سہن کو، ہماری معیشت کو، ہمارے سماجی معاملات کو، ہمارے بزنس ماڈلز کو، ہر چیز کو کرونا نے ڈسٹرب کیا ہے، بلکہ تبدیل کر دیا۔ اور آنے والے وقت میں ناظرین حالات یہ ہونے جا رہے ہیں کہ آنے والے 10-11 سال کے اندر آپ کا ٹوٹل بزنس ماڈل تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا معاملہ اور ڈیجیٹلائز زندگی ہماری اس قدر آگے بڑھ جائے گی کہ آپ کو میڈیکل پروفیشن کے اندر جو ڈاکٹرز نظر آ رہے ہیں یہ ڈاکٹرز نظر نہیں آئیں گے، آپ کو لائرز کے شعبے کے اندر جو وکلا دلائل دیتے نظر آئیں گے، عدالتوں کے اندر وکیل آپ کو اس طرح نظر نہیں آئیں گے۔ یہ ساری چیزیں ڈیجیٹلائز ہوں گی، اور گھر کے اندر سے بیٹھ کے یہ دلائل بھی لوگ دیتے ہوئے نظر آئیں گے، ویڈیو کالز کے اوپر جائیں گے، یا پھر ججز خود آئی ٹی کی مدد سے ڈیجیٹل سسٹم کو اڈاپٹ کرتے ہوئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے فیصلے بھی ہوں گے، اور میڈیکل پروفیشن بھی اس حوالے سے آگے بڑھے گا۔ یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو دنیا کے اندر ایکسپیرینس شروع ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے اندر ایک ریاست کے اندر یہاں تک ایکسپیرینس شروع ہو گیا ہے کہ وہاں پہ روبوٹس کے ذریعے ٹوٹل اسٹیٹ کے اندر کام ہو رہا ہے، اور وہاں پہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اگر انسان کام نہیں کریں گے، روبوٹس کام کریں گے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یہ سارا معاملہ آگے بڑھے گا۔
یعنی ڈیجیٹلائز چیزیں ہو جائیں گی، انسان کا عمل دخل اس میں سے مائنس ہو جائے گا، کمپیوٹر یا مشینیں اس کی جگہ لے لیں گی، تو اس کے بعد انسان کا یوز کیا رہے گا؟ یا پروڈکشن اگر یہ روبوٹس کرتے ہیں، یہ مشینیں کرتی ہیں، تو پرچیز کون کرے گا؟ چونکہ انسان اگر کام نہیں کریں گے تو ان کے پاس تو بائنگ پاور ہی نہیں ہوگی، پیسے ہی نہیں ہوں گے۔ تو وہاں پہ یہ سلوشن دیا جا رہا ہے کہ انسانوں کو گھر میں بیٹھ کے اسٹیٹ ان کو سپورٹ کرے، پیسے دے اور مشینیں چیزیں بنائیں اور انسان ان کو خریدیں، تاکہ ان کے اندر بائنگ کیپیسٹی بھی موجود ہو۔ تو اس ماڈل کے اوپر کام شروع ہو گیا، اور ہم اس ڈیجیٹلائزیشن کے اندر بھی بہت پیچھے ہیں۔ ہم کرونا کو ایک تھریٹ سمجھنے کے حوالے سے بھی بہت پیچھے ہیں، یعنی ہم نے پوری دنیا نے کرونا کے ساتھ زندہ رہنا سیکھ لیا، کرونا کے ساتھ اپنے بزنس ماڈلز کو تیزی کے ساتھ تبدیل کرنا شروع کر دیا، اور ہم بدقسمتی سے آج بھی اس کے اندر سے سازش تلاش کر رہے ہیں۔ اور فضل الرحمان صاحب آگے چل کے جب جلسے کریں گے تو یقینی بات ہے کہ کہیں گے یہود و ہنود کی یہ سازش ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر لوگ مرتے رہیں گے، لوگ ذبح ہوتے رہیں گے، لوگ لقمہ اجل بنتے رہیں گے، اور یہ صاحب کہتے رہیں گے کہ جی کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اچھا، ایک چیز ناظرین میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ کرونا کی بات ہو رہی ہے، کہ کچھ امریکہ کے اندر، ویسٹ کے اندر، یورپین کنٹریز کے اندر جو ویکسین بنائی گئی ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے اپنے شہریوں کے لیے ابھی ہم باہر نہیں دے سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو غریب ممالک ہیں، جو ویکسین نہیں بنا سکتے، وہ ڈیپینڈنٹ ہے ان ترقی یافتہ ممالک کے اوپر، اور ترقی یافتہ ممالک کا خود غرضی کا عالم یہ ہے کہ وہ برآمد نہیں کر رہے، ایکسپورٹ نہیں کر رہے ویکسین، اور ویکسین رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے لوگوں کو کہتے ہیں جی ہم نے دینی ہے، اور ذخیرہ کر رہے ہیں اور جمع کر رہے ہیں، اور باہر ایکسپورٹ نہیں کی جا رہی۔ امریکہ سے پاکستان نے ذاتی طور پہ بھی رابطہ کیا، امریکہ FDA اپرووڈ جو ویکسین ہے وہ پاکستان کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر کہ جب اس کرونا کی وبا نے دنیا کے ماڈل بدل دیے، دنیا کا رہن سہن بدل دیا، لوگوں کے گھروں کا سکون برباد تو کر ہی دیا، لیکن ان کے گھر کا رہن سہن بدل دیا، معاشرت بدل دی، معیشت بدل دی، ہمارے بزنس ماڈلز تبدیل ہو گئے۔ تو لہٰذا ہم نے بدلتے ہوئے ان حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ انسانی رویے اپنی جگہ، لیکن انسانی ضروریات بھی ایک حقیقت ہیں، اور ان ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے اگر نہیں بڑھیں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اس حوالے سے میں ایک ہمارے لیے جو سبق آموز ہے، بہت بڑی سبق آموز ایک رپورٹ ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ کرونا کے اندر لوگوں نے کس طرح زندہ رہنا سیکھا ہے، اور کس طرح لوگ اپنی جو خوبصورت عادات ہیں، خوبصورت روایات ہیں، ان کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ وہ رونا دھونا نہیں کرتے، وہ شام غریبہ نہیں پڑھتے، وہ صبح شام ماتم بھی نہیں کرتے، وہ اپنی خوبصورت اداؤں کے ساتھ، خوبصورت عادات کے ساتھ اور خوبصورت روایات کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک عالمی ادارے نے سروے کیا ہے، UNO بیسڈ اقوام متحدہ کا ادارہ ہے، کہ وہ خوش رہنے والی قومیں ان حالات کے باوجود کون کون سی ہیں۔ تو فن لینڈ کا نمبر پہلا آیا ہے۔ اس حوالے سے 149 ممالک میں سروے ہوا، اور اس میں وہاں پہ جا کے باقاعدہ ڈیلیگیشنز نے، جو ٹیمیں گئیں، رہائشیوں سے ان کی ذاتی خوشی، ذاتی آزادی، سماجی تعاون، ایون GDP، بزنس اور کرونا کے جو اثرات ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں سوالات کیے۔ تو اس میں برطانیہ 13ویں نمبر پہ اس حوالے سے ہے، 13ویں سے بلکہ 13ویں نمبر سے 70ویں نمبر تک چلا گیا۔ امریکہ 18 سے 19 پر آ گیا، تاہم جرمنی نے 17 سے 13ویں نمبر پر اپنی پوزیشن کو قائم رکھا اور خود کو مستحکم رکھا۔ فرانس 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے 21ویں نمبر پر چلا گیا۔ اچھا، اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ افغانستان دنیا کا سب سے ناخوش ترین ملک جو ہے وہ قرار پایا ہے۔ پاکستان اور بھارت اوسط درجے کی پوزیشن پہ ہے، یعنی کسی نمبر پہ اس حوالے سے ہے ہی نہیں، اور اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جا رہا۔ اور یہ بڑی الارمنگ اصل میں بات ہے کہ پاکستان اور بھارت، ہمارے جو انسانی رویے ہیں، ہم خوشی کی حالت میں بھی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں،
ہم کرائسس کے اندر سے بھی، جب پوری دنیا اس کے اندر سے اپرچونٹیز نکال رہی ہے اور اپنے اپنے لیے حالات کو بہتر انداز میں آگے بڑھا رہی ہے، بزنس ماڈلز چینج کر رہی ہے، تو ہم ان حالات میں بھی کسی کھاتے میں نہیں آ رہے، نہ انڈیا آ رہا ہے نہ پاکستان آ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی الارمنگ چیز، اور ہمارے ساتھ ہی افغانستان ہے، وہ دنیا کا ناخوش ترین ملک ہے۔ وہ پتہ نہیں کس چیز پہ خوش ہوتے ہیں، نسوار پہ تو خیر ہوتے ہی ہیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرونا کا جو کرائسس ہے، عقل مند لوگ وہ ہیں جو اس کے اندر سے، اس کرائسس کے اندر سے اپنے لیے اپرچونٹی نکالیں، اور عقل مند لوگ وہی ہوتے ہیں جو فیوچر کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ آنے والے دنوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دورہ ہوگا، ڈیجیٹل دنیا ہوگی، اور پوری دنیا کے بزنس ماڈل تبدیل ہو جائیں گے۔ جو لوگ فوری طور پر ان چیزوں کے ساتھ چلیں گے وہ اس کے ساتھ ساتھ رہیں گے، جو نہیں چلیں گے وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اور پاکستان کو اور پاکستانی لیڈرشپ کو، میرا خیال ہے، اپنی قوم کو تیار کرنا چاہیے ذہنی طور کے اوپر۔ اگر دنیا کے ساتھ ہم نے چلنا ہے اور ان کرائسس کے ساتھ چلنا ہے، ان وباؤں کے ساتھ چلنا ہے، اور یہ وبائیں کوئی پہلی دفعہ نہیں آئیں، یہ پہلے بھی آئی ہیں، لیکن اب چونکہ یہ موبائل ہے، یہ ایک ڈیوائس ہے جس میں پوری دنیا بند ہے، اور اس میں پوری دنیا چونکہ بند ہے، اور اس کے ذریعے آج ہمیں اس ڈیوائس کے ذریعے ایڈوائس بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہے، انفارمیشن چونکہ بہت زیادہ ہے، تو اس لیے ہم بہت جلدی پینک ہو جاتے ہیں۔ ماضی کے اندر وبائیں بہت ساری آئیں، بڑی خوفناک تھی، جن کی ڈیتھ ریٹ بھی 34% تھے۔ اس کرونا کا ڈیتھ ریٹ 2 سے 3% ہے، لیکن اس کا خوف بہت زیادہ ہے۔ خوف اس لیے زیادہ ہے کہ یہ جس انداز میں کام کرتا ہے، جس کو لگ جاتا ہے پھر اس کا بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج لیڈرشپ کو اس قوم کو تیار کرنا ہے، اور اس میں ہم سب نے حصہ ڈالنا ہے، اور اس قوم کے رویے بھی ٹھیک رکھنے ہیں، ان کو مسکرانے کی عادت بھی ڈالنی ہے، اور بدترین حالات کے اندر خوش رہنے، اور اپنے معاملات پہ اسی طرح نظر رکھنے، اور اسی طرح ان کو ماڈریٹ کرنے جس طرح پوری دنیا کر رہی ہے، ورنہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ بہت شکریہ۔